ہندوستان میں ایک جب پاکستان ہندوستان انگریزوں کی حکومت تھی، ایک نہر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ کس کی کھدائی ہو رہی تھی؟ نہر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ وہ جو بڑا افسر تھا وہ انگریز تھا، لیکن جو مزدور تھے وہ مسلمان تھے، لیبر۔ وہ کھدائی میں سونے کا ایک بڑا گڑھا برآمد ہوا، سونے سے بھرا ہوا۔ وہ لیبر نے، وہ سارا مزدوروں نے انگریز کے پاس پہنچایا۔ وہ انگریز بڑا متاثر ہوا، مسلمان اتنا دیانتدار قوم ہے، یہ تو کروڑوں کا سونا ہے، اگر مجھے نہ بتاتا۔ بڑا متاثر ہوا۔ اللہ کی شان 15-20 سال کے بعد وہ برطانیہ چلا گیا، دوبارہ جج کے حیثیت سے آئی، یہی جو نیر کا بڑا تھا، جج حیثیت سے۔ تو اس کے سامنے ایک کیس آیا، ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی نے 2-3 سال کی بچی کے گلے پر چوری چلائی ہے کہ ان کے کانوں میں بالیا ہے سونے کی، اور آدمی پکڑا گیا اور اس نے اقرار بھی کیا کہ میں نے یہ کیا ہے، جو پکڑا گیا اس نے۔ لیکن وہ جج نے جب دیکھا، یہ بڑی عجیب بات ہے، اس نے پہچان لیا۔ اس نے کہا تو آدمی نہیں کہ فلاں سن میں نہر کے کھدائی میں آپ نے اتنا گڑا؟ اس نے کہا بالکل وہی ہو۔ اس نے تمہیں یہ تبدیلی کیا ہوں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تبدیلی، وہاں کروڑوں کا سونا ہے، یہاں تھوڑے سی چیز کے لیے معصوم بچی کے گلے پر چوری چلے۔ اس نے کہا اس وقت میرا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ تھا، ابھی میرا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ۔ یہ میرے پیارے بھائی درخواست کرو، ہاں یہ فضائل صدقات میں ہے۔ امام باقر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ زین العابدین نے یہ نصیحت کی، کچھ ایک ان میں ہے کہ فاسق آدمی کے ساتھ راستے پر بھی نہ چلو جو اللہ کا نافرمان ہو، دعوت کے لیے جاؤ، باقی ان کے ساتھ تعلق، ان کی جراثیم تمہیں۔ اور یہ حدیث ہے صحیح ریاض الصالحین میں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پشتو کی مثال دا ہندو دے یار دے پورا غاغ وخے پڑھلے، پشتو میں مثال ہے۔ تو اس لیے نیک صحبت انسان کو بڑا چینج کرتا ہے۔ ہمارے دینی کتابوں میں ایک فتاوی ہے، فتاوی رحیمیہ، ہندوستان کے مفتی عبد الرحیم نے 7 جلدوں میں اس میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے۔ ابھی اس زمانے میں تو نہیں ہے، لیکن یہ کتابوں میں ہے کہ یہ چیز پہلے سے تھی، کیونکہ عربی میں الفاظ ہے۔ ایک آدمی کفن چور تھا، کیا تھا؟ عربی میں اس کے لیے نباش کا لفظ ہے، نباش عربی لفظ، معلوم ہوتا ہے یہ پہلے سے تھا۔ وہ جہاں سنتا تھا کہ جنازہ ہوا ہے، جنازہ بھی پڑھتا تھا، قبر معلوم کرتا، رات کو جا کر پاؤں کی طرف سے کود کر کے وہ کپڑا نکالتا تھا۔ مرد کے کپڑے میں تقریباً 10 گز کم و بیش کپڑا لگتا ہے، عورت کے کفن میں 16 گز لگتا ہے، تو وہ بیچتا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ اللہ کی شان کے ایک، یہ میں اپنے طرف سے نہیں، میں نے حوالہ دیا بہت بڑے مفتی کا، مفتی عبد الرحیم صاحب کا۔ ایک عورت کے جنازے میں شریک ہوا، اور رات کو جب قبر کھودا، پاؤں کی طرف سے کھینچا تو عورت قبر میں بیٹھ گئی۔ کہ عجیب بات ہے، ایک جنتی آدمی جنتی عورت سے کفن نکال رہا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک جنتی آدمی جنتی عورت سے، عجیب بات ہے۔ اس کفن چور پر ہے بتائی کہ تو جنتی ہوگا، مجھے تو اپنا عمل معلوم ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں۔ اس نے کہا تم میرے بارے میں کیسے جنتی کیوں کہتے؟ اس نے کہا آج میرے جنازے میں جتنے لوگ آئے تھے سب کی اللہ نے مغفرت کی، تو ان میں شریک تھا۔ اس لیے میرے پیارے ایسے ماحولوں میں شریک ہو جاؤ۔ ابھی جو اجتماع رہا ہے، میرا استاذ تھا، وہ صاحب کشف تھا، ابھی ان کی ولایت کو ذکر کروں تو آپ مانو گے نہیں کہ وہ کتنا ولی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اجتماع اولیاء سے اتنی بری پڑی ہوتی ہے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں یہ اس میں بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے جہاں 40 مسلمان ہوتے ہیں ان میں ضرور اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے، یہ تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ ان کے برکت سے جو بارش پڑتی ہم پر بھی قطرے پڑ جائیں گے، سمجھ میں آ گئی ہم پر بھی۔ تو میرے پیارے بھائیو کوشش کرو غلط ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور نیک ماحول یہ نیک ماحول مسجدوں میں ملتا ہے۔ مسجدوں میں علماء کے ساتھ پاس بیٹھو، قرآن پڑھو، اور اس طرح گشتیں کرو۔ غلط ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ، فارغ اوقات دین پر لگاؤ۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر امت کے فارغ اوقات آج دین پر لگنے شروع ہو گئے
تو 100 میں سے 50% بے دینی خود بہت ختم ہو جائے گی. عام طور غلط کام فارغ اوقات میں لوگ فارغ اوقات غلط جگہ لگاتے ہیں، مسجدوں میں نہیں لگاتے. ہم یہ فرشتے نہیں ہے، دنیا کا کام بھی کرنا ہے، لیکن سارا دن دنیا کا کام یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے. مسلمان تقسیم کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی 3 حصوں پر تقسیم کی تھی. ایک حصہ اللہ کی عبادت میں، ایک حصہ اللہ دعوت میں، ایک حصہ گھر کی ضرورت میں، آرام کھانے بیوی بچوں کی. ہمارے لیے بزرگوں نے کہا کہ کم از کم یہ 10واں حصہ یہ حدیث سے نکالا ہے. حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. صحابہ سے فرماتے ہیں انتم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به ہلاکا. صحابہ سے کہتا ہے تم ایسے زمانے میں ہو اگر 9 حصے اس دعوت والے کام کا کرو گے، ایک چھوڑو گے تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری 10واں چھوڑو گے پکڑ. ثم یاتی زمان من عمل فی عشر ما امر به نجا. پھر آخر زمانہ آئے گا جیسے وہ 9 حصے چھوڑ کر 10واں بھی کرے گا تو ان کو نجات ملے گی. تو یہ تو ہاتھ کھڑا کرے کہ 10واں تو کریں گے ہر حال میں. 10واں 3 صورت ہے. روزانہ کے اعتبار سے 2.5 گھنٹے ہے، ماہانہ کے اعتبار سے روزہ ہے، سالانہ کے اعتبار سے 40 دن ہے. یہ تو میرے پیارے بھائی، اور یہ میں نے یہ یقین کرو اگر تبلیغ میں ترقی چاہتے ہو، ایمان میں ترقی چاہتے ہو، 2.5 گھنٹے کسی حال پر قربان نہ کرو دنیا کے تقاضوں کے لیے. سروزہ وقت مقرر پر ہو، جتنا بھی دنیا کا نقصان ہے سروزہ اپنے وقت پر لگاؤ، چلا تخیر نہ کرو. ایمان کے اعتبار سے بھی آگے بڑھو گے، اس کام میں اللہ پاک بہت آگے ترقی دے گا، اور اس کام کے برکت سے پھر تمہارے کام اللہ پاک دعاؤں سے حل کریں گے. تبلیغ کے لیے رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ ہاں جی، فکر معاش. بھائی تبلیغ تو ٹھیک ہے لیکن میرے بچے ہیں، میرا دکان ہے، میرے بچوں کے کھانے پینے کا یا مکان کا، شادی کا کیا ہوگا. تو ایک جماعت آئی تھی چارٹ، وہ چارٹ سے، وہ اس مرکز میں اس نے عجیب بات قرآن حدیث سے بتائی کہ رزق کے 10 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ ہم نے ایک دروازہ کھولا ہے اور 9 دروازے بند کر دیے خود. حالانکہ رزق کے قرآن حدیث میں ہے، قرآن حدیث میں غلطی نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا دروازہ رزق کا تقوی ہے. کیا ہے؟ تقوی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ. وعدہ ہے، گارنٹی ہے، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا ایک مثال دیتا ہوں. حضرت جی انعام الحسن صاحب پوری دنیا کے امیر تھے. 3 نمبر پر رائے گنج میں اجتماع ہوا، پھر پشاور میں اجتماع تھا. پشاور میں ہم اس میں موجود تھے. وہ نکاحوں میں اس نے ایک قصہ سنایا. نکاح پڑھواتے تھے اجتماع میں کہ ایک آدمی کے انار کا باغ تھا. کس کا باغ تھا؟ انار کا باغ تھا. اس میں ایک ملازم رکھا ہوا تھا. 10 سال وہ اس میں خدمت کرتا تھا، تنخواہ دیتا تھا بس. ایک دن وہ مالک کے باغ آیا، مالی سے کہا خادم سے کہ ایک انار میٹھا سا نکالو، جوس نکالو. اس نے جب نکالا وہ ترش تھا. تو یہ اپنے مالی کو غصہ ہو گیا خادم کو کہ 10 سال ہوئے تم اس باغ میں محنت کرتا ہے، تمہیں میٹھے اور کڑوے کا علم نہیں ہے. یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے. آگے دیکھو آگے. اس نے کہا 10 سال ہو گئے میں نے کسی انار کو چکھا بھی نہیں. یہ تقوی ہے. ایک باغ میں آدمی 10 سال کام کرتا ہے، مالک ساتھ نہیں، انار کو چکھتا بھی نہیں. اس سے تقوی بڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر اس پر ملتا کیا ہے؟ بات تھی اس نواب کی بیٹی جوان ہو گئی جو مالک تھا. مختلف جگہوں سے رشتے، یہ حضرت جی کا بیان میں بیان کرتا ہوں. جوان ہو گئی، مختلف جگہ سے رشتے آتے تھے. تو پریشان تھا کہ ایک کو دے دو دوسرے ناراض ہو جائیں گے. دوست ہے، ساروں کے ساتھ دوست ہے. ایک باغ میں آیا تو مالی نے چہرے سے پہچانا کہ حضرت تو پریشان ہے. حضرت آج کیا بات ہے؟ اس نے یہ بات، اس نے کہا یہ تم پریشانی کی بات نہیں، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان میں بھی مٹاس آتا ہے نبی کا بات سنتے ہوئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر مسئلہ آسان کر دیا ہے. بخاری میں حدیث ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها
فاصفر بذات دین تربت یداک. نبی نے ہمیں مسئلہ حل کیا ہے. 4 بنیادوں پر لوگ نکاح کرتے ہیں. کتنے بنیادوں پر؟ مال کے بنیاد پر. یہ یہودیوں کا تھا. یہودی رشتہ کرتا ہے مالدار, بیٹی مالدار کو دیتا ہے اور مالدار خاندان سے شادی کراتا ہے. نصارہ حسن کو دیکھتے ہیں عیسائی, اور مشرکین جو تھے وہ حسب نسب کو دیکھتے ہیں, کرسی والے کو دیکھتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے کہ تم دینداری کو دیکھو, بیٹی کے لیے دیندار کرانا دیکھو, اور بیٹی کو جس کو دیتے ہو اس کی دینداری کو دیکھو. یہ تینوں پر کراس لگاؤ, دینداری کو دیکھو. تو نبی نے تو ہمارے, وہ جب گھر چلا گیا بیوی سے بات کی, انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا. انہوں نے مسئلہ کیا کہ ہم اپنے نبی کے پیچھے چلتے ہیں, باقی چیز کو ختم, دینداری کو. تو اس مالی سے دیندار آدمی اس کو اور نظر نہیں آتا تھا جو اس کا مالی. اپنی بیٹی اس کو دی. جب نواب کی بیٹی آئی, وہ نوابی بھی ساتھ آئے گی یا نہیں, یا وہ جھونپڑی میں رہے گا؟ میرے پیارے بھائیو, تقوی کوشش کرو, تقوی گناہوں سے پرہیز کرنا, چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا, اس سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. ایک دوسرا واقعہ ہے, ایک صحابی ہے, اس کا بیٹا کافروں نے قید کر دیا. سمجھ میں آ گئی. نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ وہ میرا بیٹا بڑے تکلیف میں ہے. سمجھ میں آ گئی. نبی علیہ السلام نے کہا کس ذریعے سے بیٹے کو اطلاع کے تقوی اختیار کرے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ پڑھے. اس نے جب شروع کر دیا, ایک رات وہ چمڑے کے تسمے میں جکڑا ہوا ہے, تالے لگے ہوئے. رات کو اللہ نے خود بہت چمڑے توڑوائے, تلوالے کھلوائے آئے. ان کے اونٹ, میں نے ایک تفسیر میں دیکھا 100 اونٹ لے کے آیا. کتنے؟ 100 اونٹ. صبح دروازہ گھر کا کٹکھٹایا. باپ کہتا ہے یہ تو ہمارے بیٹے کا اولاد ہے. وہ کہتا ہے تمہارا دے. ماں جب چلا گیا تو آیا ہے 100 اونٹ بھی لے کے. نبی علیہ السلام کے پاس گئے کہ وہ تو آیا, لیکن وہ یہ تمہاری لیے مال غنیمت ہے. 100 اونٹوں کی کتنی قیمت ہوگی, بتاؤ, سنبھالو ابھی. یہ تقوی کے برکت سے. میرے پیارے بھائی, گناہ بہت پریشانیاں لاتا ہے. کوشش کرو یہ جتنے یعنی گناہ کو چھوٹا. تقوی رزق کا سب سے. دوسرا توکل ہے, اللہ پر بھروسہ. جو گھبرانا نہیں ہے کہ کیا کہیں گے, اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا. وَلَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. ریاض الصالحین میں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو تمہیں ایسا رزق دے جیسے پرندے صبح کو جاتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے, شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے. توکل. عبد الوہاب صاحب کی قبر کو نور سے اللہ بھر دے. ہمارے وہ رائیونڈ کے ممبر پر کہتے تھے کہ 2 پوڈری تھے, کیا تھے, نشے کرتے تھے. وہ کسی جگہ رات گزاری تھی نشے میں. وہ صبح کو ان کا نشہ بھی ختم ہوا, کھانا بھی نہیں کھایا تھا. ایک ہوٹل میں گئے, پریشان تھے. کسی آدمی نے ان کے چہروں کو دیکھ کر رحم آیا, تھوڑے سے پیسے دیے. وہ پیسے دور چیزوں کے لیے کافی نہیں ہوتے, یا نشہ یا کھانا. تو دونوں نے مشورہ کیا کون چیز ضروری ہے. سبحان اللہ, ہم سے وہ پوڈری بھی اچھے. انہوں نے کہا رزق کی ذمہ داری تو اللہ نہیں لے, اس پر یہ نشہ خرید لیں گے. وہ پوڈری ایک دوسرے کو کہتے ہیں رزق کی ذمہ داری, کھانے کی ذمہ داری اللہ نہیں لی, وہ ہماری نہیں. ہماری. وہ ہوٹل میں نشہ لیا, کرسی پر بیٹھے ہیں. ایک کار آئی, یہ عبد الوہاب صاحب کی بات ہے, رائیونڈ ممبر پر. ایک کار آئی اور اس میں 3 آدمی ہے. ہوٹل والے کو آرڈر دیا کہ ایک مرغی روسٹ کرو, وہ کرو, وہ کرو. گپ شپ لگاتے ہیں. ادھر فون آیا موبائل پر کہ ادھر ایکسیڈنٹ ہوا, تمہارا بھائی انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. موٹر والے کو, موٹر والا ابھی جب بھائی ایکسیڈنٹ میں مرا تو اس کو کھانا مزہ دیتا ہے, لیکن ہوٹل والے کو تو آرڈر دیا تھا. ہوٹل والے کتنے پیسے, کیا ہو گیا, ہمارا ایمرجنسی ہو گیا, پیسے لے لو. یہ کھانا کیا کرو, وہ جو کرسی پر بیٹھے ان کو کھلاؤ. دیکھو ان کے توکل کے وجہ سے اللہ نے کھلایا. توکل ہے. تیسرا نماز ہے. یہ 10 دروازے ہے. ایک تقوی ہے, دوسرا توکل ہے, تیسرا یہ قرآن حدیث سے ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
वलाक़िबत, तुम सही नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोलेगा। नमाज तो छोड़ो, यकीन मैंने रियाज़ुस कंज़ुल माल में एक हदीस दी की है, ये याद रखने की काबिल है, तवज्जो से सुनो। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह इन्नी उहिब्बु अन युवस्सिअ अल्लाह फी रिज़्क़ी, मैं चाहता हूं कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ को क्या फरमाया, क़ाला दुम अला तहारति युवस्सि फी रिज़्क़, हमेशा बवुज़ू रहा तुम्हारा रिज़्क़। ये नबी का बताया हुआ नुस्खा है। क्या मुश्किल है, पानी ज्यादा है वुज़ू करो, लेकिन पानी में इसराफ ना करो। आज ये मसला मेरे प्यारे, मैं हर में शबे बयान में जब होता है बयान करता हूँ, लेकिन उधर वुज़ू खाने में देखता हूँ लोग इसराफ करते हैं। खुदा के लिए ये टूटी खुला न छोड़ो, फौरन बंद करो। नबी अलैहिस्सलाम एक मुद्द पानी से वुज़ू बनाते थे। मुद्द जो है वो 1 किलो से भी कम है, तकरीबन 775 ग्राम का। इधर कुवैत में मुझे उलमा ने कहा कि जब ने हमने पानी में वुज़ू का इस्तेमाल किया, हमने अपने नमाज में जबरदस्त नूरानियत। हाथ तो खड़ा करो, इंशाल्लाह हम इसके एहतियात करेंगे। ये नहीं कि पानी ज्यादा, यकीन करो मैं अफगानिस्तान गया था, गजनी में, काबुल से गजनी इज्तिमा में एक डॉक्टर मुझे लेके आ रहे थे, आप जैसे उम्र का था सर। उसने कहा 3 साल पहले आप अरगुन इज्तिमा में आए थे, आपने ये मसला बताया था, मेरे उस्ताद थे देवबंद के। उसने कहा जो आदमी वुज़ू में इसराफ करता है उसकी पूरी जिंदगी इसराफ वाली होगी, पूरी जिंदगी। उसने कहा मैंने 3 साल हो गए वुज़ू में पानी का इस्तेमाल कम किया, मेरी जिंदगी आसान हो गई। वुज़ू में पानी के इस्तेमाल से भी मेरी जिंदगी, ये मामूली गुनाह न समझो। ये नमाज वुज़ू का पूरी जिंदगी पर असर पड़ता है। तो वुज़ू से तुम्हारा, और वुज़ू में दूसरा फायदा क्या है, ताकि उस्मानी साहब ने लिखा है, एक आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो चेक कर ले, फिर वुज़ू करे, फौरन उसमें कमी आई हो। अमाल में दुनिया के फायदे, तो नमाज है रिज़्क़ का, और सूरह वाक़िया है चौथी चीज। मन क़रा सूरतल वाक़िअत कुल्ल लैलतिन लम तुसिब फ़ाक़तन अबदा व कान इब्न मसूद यामुरु बनातिहि अन यक़राना बिहा कुल्ल लैला। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु बीमार है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु खलीफा वक़्त है, बीमारपुर से, मारिफुल कुरान में ये बीमारपुर से के लिए आ रहे हैं। फरमाया मायूब की क्यों रोते हो, का जुनूबी गुनाह ज्यादा किया है। फरमाया डॉक्टर लेके आऊंगा। फरमाया अत्तबीब अमरज़नी, बड़े डॉक्टर ने तो बीमार किया है। फरमाया तुम्हारे लिए पैसे दे दूंगा, तुम्हारे नरीना औलाद नहीं बेटियां है। फरमाया मैंने अपने बेटियों को सूरह वाक़िया याद करवाया है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मन क़रा सूरतल वाक़िअत कुल्ल लम तुसिब फ़ाक़तन अबदा। उस घर में बादशाह मदद करते हैं, बगैर मांगे नहीं लेते कि मेरे बेटियों के साथ सूरह वाक़िया है। ये सूरह वाक़िया हमारे पास भी है, हमारा इस पर यकीन नहीं है। कितनी चीजें हो गई, 4। पांचवा चीज जो इस वक्त बहुत मुअस्सर है, बहुत मैं बयान नहीं कर सकता, वो इस्तिग़फ़ार की कसरत है। सही हदीस है, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्लि द्विकिन मखरजा व मिन कुल्लि हम्मिन फरजा व रज़क़हु मिन। जो इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ेगा, एक तंगी से नहीं, अल्लाह हर तंगी से निकालेगा। या हम हटे कॉलोनी में है, नूरलाई कॉलोनी में मेरे मस्जिद में एक आदमी आया, क्लीन शेव भी था, 25 सालों में। उसने कहा कि ये मरकज में आता हूँ, तुम्हारा बयान सुनता हूँ, 4 साल हो गए, मैंने इस्तिग़फ़ार का वजीफा 313 मरतबा पाबंदी शुरू। यकीन करो कहते मेरा कोई मसला अटकता नहीं, कोई मसला। ये रवीन पर अब्दुल वहाब साहब भी के बताते थे। कम से कम मेरे प्यारे इस वक्त परेशानियां हैं, घरों में मस्तूरात को भी इस्तिग़फ़ार पर लगाओ, खुद भी 15-20 मिनट लगते हैं, 24 घंटे में क्या मुश्किल है। बेहतर इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये 15, लेकिन पाबंदी पूरा फायदा तब होता है कि आदमी कभी करे, ये करे, इसका नहीं होता है। एक वक्त मुकर्रर करके इसमें करे, अगर उस वक्त से रह जाए तो फिर सोने से पहले पूरा करे। कभी कभी उस वक्त में का तो किस किस की नियत है, इंशाल्लाह शुरू करेंगे। यकीन करो मेरे प्यारे भाई, आप हमारा भाई है, आप अपने आंखों से अपने परेशानियों का देखना देखोगे अगर तुमने शुरू कर दे। ये मेरी निस्बत से न करो कि कुवैत के मौलवी अज़ीम ने कहा, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करो, उसका हदीस है। इस्तिग़फ़ार सबसे बड़ा जरूर, हाँ वो इस्तिग़फ़ार दरवाजा है रिज़्क़ का। इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ का दरवाजा है। अभी वक्त कम है, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हमारे ये मसला हल हुआ, कर्जे उतर गए, कर्जों के से अल्लाह पाक ने इस्तिग़फ़ार के जरिए से वो टल में चला गया। एक जो आलिम था आप जैसे उम्र का, वो हंस रहा था कि तुम्हारा ये बयान सुना, मैंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया, हज की बड़ी ख्वाहिश थी, अल्लाह ने हज करवाया आया हूँ अल्लाह ने हज करवाया। तो इस्तिग़फ़ार है। आगे
جو ایک سبب ہے لیکن وہ بالکل ہم نے سل کر دیا. سل سمجھتے, ایک تو بن ہوتا ہے, ایک وہ بخاری شریف کی حدیث ہے, من احب ان ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. جو آدمی چاہے, میرے پیارے بھائی ہم سب میں یہ کمی ہے, میں بھی ممبر پر بیان آسان لیکن مجھ میں بھی ہے, اللہ ہم سب سے نکالے. جو آدمی یہ چاہے, نبی کی بات ہے میری بات نہیں ہے, جو آدمی چاہے کہ اللہ اس کی رزق عمر کو بڑھا دے, عمر کو بڑھا دے, اللہ پاک اس کی عمر کو زیادہ کرے, ہاں, وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ, اور اس کے رزق کو کھول دے. وہ رشتہ داروں کے ساتھ کسی قیمت پر رشتہ داری نہ کاٹے, رشتہ داروں کے ساتھ کسی قیمت پر قطع رحمی نہ کرے. اور میرے پیارے بھائی یہ بھی یقین کرو, بخاری شریف میں حدیث ہے, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي, لَيْسَ الْوَاصِلُ بالمکافی, وہ بھی تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے, تو بھی یہ صلہ رحمی نہیں ہے. میں دیہاتی آدمی ہوں پیدائش کے ذریعے سے. ہمارے دیہاتوں میں یہ جب گندم کی کٹائی ہوتے تو جانور کو ایسے چھوڑتے, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک گدھا دوسرے گدھے کے وہ پیٹ کو کیا کرتا ہے, خارش وہ کرتا تھا. ہاں تو شہزادی صاحب ایک کون ہے, نکی با نکی کردن کار خرا نستا, نیکی کے بدلے میں نیکی کرنا, یہ تو گدی بھی کرتے. نیکی بدی با نیکی کردن سارے کارے سگا نستا. ہاں, کسی نے تمہارے ساتھ نیکی کی تو اس کے ساتھ برائی, یہ تو کتوں کا. نیکی با بدی کردن کارے مردان نستا, مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کر, تم اس کے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی پر تہمت لگانے والے کو قرآن میں ڈانٹ تو کہا کہ پہلے جتنا کرتا تھا ابھی میں اسے دگنا کروں گا. یہ میں نے حدیث لکھی ہے, کتاب سے لکھی ہے. یا اللہ تو ہمیں, ان المرء لیصل رحمہ, ان المرء لیصل رحمہ, ایک آدمی صلہ رحمی کرتا ہے, رشتہ داروں سے کسی قیمت پر تعلق نہیں کاٹتا ہے. ما بقی من عمری الا 3 ایام, لیکن اللہ کے علم میں ابھی اس کی زندگی 3 دن باقی ہے, پھر مرنا ہے. فینسہ اللہ 30 سنہ, صلہ رحمی کی وجہ سے 3 دن سے اللہ پاک اس کی 30 سال اور بڑھا دیتے. 3 دن سے, یہ میں اپنے طرف سے نہیں, حدیث کا حوالہ ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْطَعُ الرَّحِمَ, ایک آدمی صلہ رحمی کاٹتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹتا ہے. وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِ 30 سنہ, اس کی عمر ابھی 30 سال باقی ہے. فَيُسَيِّرَهُ اللَّهُ إِلَى 3 ایام, اللہ اس کی زندگی کو 3 دن بنا دیتے ہیں. ہاں, صلہ رحمی. آج ایک دوسری چیز بھی میرے پیاروں, میں بہت, اللہ میرے لیے بھی دعا کرو. صلہ رحمی میں یہ ہے کہ کسی رشتہ دار نے آپ کا حق دبایا ہے, ابھی تو مانگتا ہے دیتا نہیں, تم نے یہ کہا کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں لڑتا, وہ چھوڑ دیا, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لیتے جنت میں گھر کا. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرا وان کان محقا. آج تو یہ مام سارا مجمع کے انشاءاللہ زندگی میں ایک دفعہ تو کریں گے کہ کسی نے ہمارا حق وہ دیتا نہیں, ہم ان کے ساتھ لڑیں گے نہیں, حق پر اللہ کے لیے چھوڑیں گے. کون نیت کرتا ہے, اور بالکل گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک ذمہ داری لیتا ہوں, تمہارا کیا حق ہوگا, وہ جنت کی جو کوٹی ہے وہ کتنی قیمتی ہوگی. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرا, وہ ان کا حق پر ہے لیکن اپنا حق مانگتا ہے ویسے دیتا نہیں, بس ان کے ساتھ لڑائی یا کچہری نہیں جا سکتا, میں نے چھوڑ دیا. اسی بنیاد پر کہ نبی کی بات پر عمل کرتا ہوں. یقین کرو اللہ تمہیں, ابھی میں تیرا مشتی میں گیا تھا 1 مہینہ پہلے, ایک آدمی نے کہا یہ بات میں نے 2 مہینے ادھر پہلے مرکز میں تھی, تو مشتی والوں کا 24 گھنٹے مذاکرے کے لیے 48 گھنٹے مذاکرے کے لیے آئے تھے. اس نے کہا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ 1 لاکھ روپے تھے, کچھ زمین کا معاملہ, آپ کا بیان سنا, ابھی جا کر میں نے چھوڑ دیا. ابھی وہ بھتیجے میرا اتنا اکرام کرتے, اتنا محبت کرتے کہ یہ چچا نہیں کیا کرتے. یہ تو ہم میں کمی ہے. مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے اللہ نے پورے عالم کو مسخر کرنے کا تعویذ بتایا ہے. اللہ نے پورے عالم کو مسخر کرنے کا قرآن میں, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. جس نے تمہارے ساتھ برائی کی تو اس کے ساتھ اچائی کرو, وہ تمہارے قدموں میں گرے گا. یہ ہمارا غلط ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اچائی کی, ہمارے اچائی نہیں, تمہارے اچائی میں کوئی وہ نقص ہوگی, نیت خراب ہوگی. اچائی کرو گے وہ تمہارے قدموں میں گرے گا.
ہاں تو صلہ رحمی سب سے بڑا یہ نیت کرو. آج بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ دنیا کی چیزوں پر تعلق نہیں کرنے. ہاتھ تو کھڑا کر دو, نیت تو کر. یقین کرو اللہ آپ کے رزق میں اتنا اضافہ کرے گا کہ حیران رہ جاؤ. رشتہ داروں کے ساتھ دنیاوی بات پر لڑنا یہ تو کتوں کا کام ہے, ناراض نہ ہو جائے. حدیث میں دنیا کی قیمت کیا ہے, رشتہ داری بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک دنیا میں برکتیں دے گا اور آخرت میں اللہ آپ کو آگے کرے گا. کتنی چیزیں ہو گئی, 6 ہو گئے. آگے ہے حج و عمرہ. الحج والعمرہ ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید. حج عمرہ انسان سے گناہوں کو بھی دور کرتا ہے اور فقر کو بھی دور کرتا ہے, جیسے بٹی لوہے کے میل کو چیل کو دور کر دیتا ہے. حج سے مال کم نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائی, جن لوگوں پر حج فرض ہے, یہ درخواست ہے اپنے بیٹوں کے لیے. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حج کے داخلے کا وقت ہے, تمہاری بیٹیوں کی شادی ہے, تمہارا گھر نہیں, تمہارے ساتھ پیسے ہے, ابھی سب کو پیچھے کرو, حج پہلا کرو. یہ تم جب ایک دفعہ فریضہ رہ گیا پھر تم سے پیسے چلے بھی گئے, تم یہ گناہ سے خلاصی نہیں ہوگی. ہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس پر حج فرض ہو اور اس کی طاقت ہو اور پھر ٹال مٹول کرے تو یہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے نصرانی. کتنی سخت وعید ہے. اور حج کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں پیسوں کا دے دیتا ہے. نبی کا حدیث ہے حج اور عمرے پر جو لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کے برکت سے رزق میں برکت دیتے ہیں. آگے کیا رہ گیا؟ 7واں کا 7 ہو گئے. 8واں نکاح ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ. یہ قرآن کا وعدہ ہے. بے نکاحی مرد عورتوں کا شادی کر لو. میں پنڈی میں تھا, باہر ملک جا رہا تھا, ایک لڑکا 30 سال کا تھا. اس نے کہا کہ باپ مجھے شادی نہیں کرتے. کہ بھی تو خود نہیں رزق تو کیسے, نوکری نہیں ہے تو کیا کہو گی, بیوی کیا کہو گی. قرآن کہتا ہے اللہ پاک نکاح کے ذریعے سے ان کو غنی بنا دے گا. میرے پیارے بھائیو کوشش کرو, یہ نبی کا حدیث ہے, 3 چیزوں میں دیر نہ کرو. ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے, ایک جنازہ جب تیار ہو جائے کہ وہ فلانا نہیں آیا ہے, دیر قبر تیار ہے, اور ایک بے نکاحی عورت فوراً, عورت کی بالغ ہے اور وقت پورا ہے اور آدمی اس دوران میں اگر وہ گھر میں رکھنے کی وجہ سے گناہ ہو گیا تو باپ پر یہ ڈانٹ ہوگی. ہاں تو نکاح ہے. اور 90 ہے وہ ہجرت ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. یہ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ رزق کے در. میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, اردن میں گیا تھا, ایسے کھانے میں نے زندگی میں کھائے نہیں ہے. وہ بتائے کون سا کھانا تیار کرے. میں نے نحب کل نوع الا منصف, ان کا بہترین کھانا منصف تھا, دہی بھی ملاتے گوشت میں. کولمبیا میں گیا تھا, آپ مانو گے نہیں, میں نے 3-4 قسم کے میوے ایسے کھائے ہیں جو ابھی پاکستان میں نہ نام آتا ہے اور نہ ان کو دیکھا ہے. سمجھ میں آ گئی. عارف نام تھا, وہ لے کے میں نے کہا اس میوے کا کیا نام ہے, کھانا نہیں جانتے. اللہ کے راستے میں عجیب عجیب چیزیں ہجرت سے. تو یہ رکاوٹ ہمیں 10واں جو ہے جو ہم دکان کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں, ہم نے یہ ایک کھولا ہے, باقی دروازوں کو تبلیغ میں نکل کر یہ سارے دروازے کھل جائیں گے, رزق آسانی ہوگی. صحابہ نے اس کام کو کیا, اللہ نے حکومت ان کے قدموں میں گرا دی, بادشاہوں کی لڑکیاں ان کی خادمیاں باندیاں بن گئی. یہ وہی کام ہے, تسخیر عالم کا کام ہے. اور ایک بات اور بھی سنو میرے پیارے بھائی, اس وقت پریشانی ہی پریشانی ہے. اتنے پریشانیاں, لوگ ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں ہمارا یہ پریشانی ہے. یہ بات لمبی نہیں کرتا ہوں, یہ توجہ سے سنو, بہت پیاری بات ہے. بہت بڑے آدمی کے مولانا جمیل صاحب رائیونڈ کے امام, وہ بتاتے تھے علماء کے بیان میں, علماء کا جب بیان مؤثر کو علیحدہ ہوتا ہے, سال لگائے, اس میں کہتے تھے کہ عبد القادر ری پوری یہ ابتدائی دور میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تبلیغ میں پیرا کرتے تھے, اور اس کے باپ دادا بڑے اولیاء گزرے تھے. اس وقت مولانا الیاس رحمت اللہ اتنی تعارف نہ تھی. عبد القادر ری پوری کی باپ دادا کی وجہ سے بڑی لوگ عزت کرتے تھے. تو عبد القادر ری پوری کوٹ میں بیان کرتا, پنڈی میں کرتا, لاہور میں, گجراوالا, ہر جگہ بیان مختلف ہوتا تھا, لیکن کسی بیان میں اس قصے کو نہیں چھوڑتا. یہ ایک واقعہ ضرور ہر بیان میں بیان کرتا تھا.
ایک واقعہ ہر بیان میں بیان کرتا تھا کہ ایک دینی مدرسہ تھا، اس میں جن اور اس میں طلباء پڑھتے تھے دینی مدرسے میں. ایک ان میں جن تھا، انسانی شکل میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا. عصر کے بعد طلباء تکے ہوئے ہوتے ہیں، تفریح کے لیے نکلتے ہیں عصر مغرب کے درمیان. تو طلباء باہر نکلے، ایک سپیرا آ رہا ہے جو سانپوں کو پکڑتا ہے، سپیرا آ رہا ہے. تو وہ جن نے کہا، یہ جناتوں میں شرارت ابھی اس مجلس میں کافی ہوں گے، ناراض بھی ہوں گے، لیکن قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ انسانوں میں شریر ترین انسان اور جنوں میں نیک ترین یہ درجے میں برابر ہوتا ہے. ان میں شرارت اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور درمیان میں ایک بات کرتا ہوں تاکہ عثمانی صاحب کی یہ بھول نہ جائے. 90% روحانی بیماریاں، 50% جسمانی بیماریاں محاسن اسلام رسالے میں لکھا ہے یہ لیٹرین سے پیدا ہوتی ہے، جنات وہاں تک. اس لیے میرے پیارے بھائی خود بھی اس کا اہتمام کرو. گرمی بیچی کو جنات سے اور جادو سے سب سے اللہ حفاظ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ سے اہتمام سے پڑھو. کبھی پڑھا کبھی نہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کو بہت اہتمام سے. تو وہ جن جو تھا طالب علم، اس نے ساتھیوں سے کہا میں اپنے آپ سے سانپ بناتا ہوں، یہ سپیرا بڑی کوشش کرے گا لیکن جو اصلی سانپ ہوتا ہے اس کی ٹکری میں جائے میں نہیں ہوں، لیکن اگر پکڑ لیا تو مجھے چھڑوانا ہوگا. تو طلباء نے کہا ٹھیک، آگے چلا گیا، اپنے آپ سے سانپ بنایا. سپیرا جب آیا اس نے کہا یہ تو ماشاءاللہ بہترین سانپ ہے. اس نے ٹوکری رکھ دیا اور بنسری شروع کر دی. جب بنسری شروع گئی سانپ کو آگ لگ گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اتنا بھاگا، آخر تک کر کے اسی ٹوکری میں آرام کے ساتھ بیٹھ. سپیرے نے دروازہ بند کر کے اٹھایا. طلباء نے چیخیں شروع کر دی کہ یہ سانپ نہیں، یہ جن ہے پیرائدہ، گھر میں لے کے جاؤ گے لڑائی جھگڑے پیدا کرے گا. اس کو گھبرا کر کے چھڑوایا، پھر انسانی شکل میں آیا. تو اس نے وہ طلباء نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم تو کہتا ہے کہ میں اس کی ٹکری میں نہیں چلا جاؤں. اس نے قسم کہی کہ جب اس نے بنسری شروع کی روئے زمین سارے جلے ہوئے انگارے بن گئے. روئے زمین سارے جلے ہوئے سکارا جوڑ لگا وہاں پہ ورتا ہے 10 اسکرو انگارے بن گئے. جہاں جاتا تھا آگ پڑتا، نیچے جلتا تھا، سوائے اس ٹوکری کے مجھے خالی جگہ آگ سے نظر. یہ آج سے میرے پیارے بھائی حقیقت ہے، 60 پہلے کی بات ہے، وہ تقریباً 60 سال پہلے بتا رہے. اس وقت کہتے کہ آج پوری دنیا میں فتنوں کے انگارے ہیں. پوری دنیا میں کس کے انگارے ہیں؟ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس تبلیغ والی ٹکری میں آ جاؤ گے، بچ جاؤ گے. ابھی وقت کم ہے، ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بچانا، اپنے گھر کے مسائل کہ اس تبلیغ کے برکت سے اللہ نے ہمیں کیسے بچایا ہے. اس کے برکت سے یہ معمولی کام نہیں ہے. 50 صحابہ جتنا مدد کا وعدہ ہے. مولانا عبید اللہ صاحب انڈیا سے آتے تھے سنہ 78 جوڑ میں، اور 50 صحابہ اجر کا بھی اور مدد کا بھی. مسئلے اللہ کے مدد سے حل ہوتے ہیں، پیسوں سے حل نہیں ہوتے. پیسے قارون کے ساتھ بہت زیادہ تھے، حل نہیں ہوا. اعمال تھوڑا اپنے زندگی کو. ہمارے رائے گنج میں بزرگ تھے مشتاق صاحب، اللہ اس کی قبر کو نور سے. میرے پیارے بھائی یہ ہمارے اپنے تبلیغ والے ساتھیوں سے بھی در ہے، آپ ہمارے بھائی ہے. یہ جو بات ہم کرتے ہیں بھائی سمجھ کر ہمدردی کی بنیاد پر، کوئی طنز کی بنیاد پر نہیں ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ پریشانیاں جو آتی ہے سوچو کہ مجھ سے کہاں اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے. اپنے مشتاق صاحب کہتے تبلیغ کا معنی ہے تبدیلی، کہ دن بدن ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہو. ہم مطمئن نہیں جو زندگی گزار رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں، ہم میں بہت تھوڑا وہ اللہ پاک کی طرف سے آنا اور اس کام کی طرف آنا. تبلیغ کی طرح آؤ گے تو انشاءاللہ دین کے سارے شعبے تم میں زندہ ہوں گے. یہ بات پھر دہراتا ہوں، اگر ایمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے کرنا چاہتے ہیں اور تبلیغ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ جو وقت ہے 2.5 گھنٹے، یہ زیادہ باہر نہیں نکل سکتے. یہ کسی قیمت پر ضائع نہ کرو، دوسرے کام میں نہ لگاؤ. اور جو سے روزہ ہے وہ مقررہ تاریخ پر کاموں کو آگے پیچھے کرو، سے روزوں کو پیچھا نہ کرو، سالانہ چلہ پیچھے نہ کرو. یقین کرو اپنی زندگی کا میٹا اس کام میں ترقی بھی نصیب ہو گئی، ایمان میں بھی ترقی ہوگی، اور اللہ پاک تمہیں پریشانی سے بھی بچائے گے. اگر تم نے دنیا کی وجہ سے روزانہ کا وقت ضائع کر دیا سے روزہ، تو پھر پریشانیوں سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکو گے.
قرآن پاک میں اللہ کے وعدے ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اس وقت میرے پیارے بھائی یہ بات بہت قیمتی ہے. مولانا سعد صاحب کسی زمانے میں رائے ونڈ میں آتے تھے, اس نے ایک جملہ بتایا مجھے بڑا پیارا لگا, میں اس کا بیان لکھتا تھا. یہ توجہ سے سنو. اب پوری دین پر چلنے والا دیندار کہلایا جائے گا, لیکن دین کا مددگار ایک آدمی تو اپنا دن رات ذکر کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, کسی سے, یہ آدھا دین ہے, یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. میں اپنے طرف سے میرے پیارے بھائی بالکل بات نہیں کہ تم عارف القرآن سورہ عصر دیکھو خود کہ اس میں کیا ہے. اس امت کے ذمے نبیوں والا کام ہے. ایک مثال دیتا ہوں, ایک آدمی سکول میں ماسٹر ہے اور اس کی بیوی بچے ہیں. ابھی وہ سکول ڈیوٹی ایسا لگا ہے کہ گھر کو نہ آٹا لے آتا ہے نہ چائے نہ چینی پر, تو کہ میں 16 آنے ڈیوٹی کرتا ہوں. یہ صحیح کرتا ہے؟ ان کے بیوی بچے ایسے ہی پریشان ہے. دوسرے طرف ایک آدمی بیوی بچوں میں ایسا لگا ہے کہ اسکول میں حاضری نہیں دیتا ہے, تنہا لیتا ہے. نہیں, دونوں جگہ ہاں اپنے ذات کے اعتبار سے بھی دین پر چلنا اور اس امت کے ذمے نبیوں والا کام اللہ نے لگایا ہے. حدیث ہے, قاری طیب صاحب نے اس کی تشریح, لا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئی زمین پر کوئی کچا پکا مکان ایسا نہ ہی رہے گا جس کو یہ کلمہ پہنچ کر نہ رہے گا. ہر جگہ یہ کلمہ پہنچ. تو قاری طیب صاحب نے لکھا ہے دیوبند, یہ خبر بمانا انشاء ہے. کیا مطلب؟ کلمہ خود نہیں پہنچے گا, یہ ہمیں وصیت جڑے تم نے پہنچانا ہوگا. یہ سیدھا سادہ. ابھی لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں, تمہیں ادھر پتہ نہیں ہے کتنا انقلاب آ رہا ہے. ہمارا ابھی بیٹے ہوں گے یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ جماعت گئی تھی وہ در مڈغاسکر میں, سرگل والا. سرگل ایک بستی ہے, اتنا زیادہ وہ بھی ان میں علماء پیدا ہوں گے, ورنہ بیچارے اتنے غریب یہ ساری میل میں ملازمت کرتے تھے. ابھی تبلیغ کے برکت سے ان میں علماء بھی سرگل کی جماعت گئی تھی. ہمارے زن شاہ جی صاحب کا وہ بھتیجا ان کے ساتھ تھا ناصر, وہ ایک جماعت کے ساتھ 8,500 لوگ اسلام میں داخل ہو. یہ نقل و حرکت, تبلیغ میں نقل و حرکت ہے. مولانا جمشید صاحب اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ علماء کے بیان میں اثر کو جو علماء کا فرماتے تھے, ہماری ایک جماعت جہاں کی جماعت تھی ایک شہر میں جا رہی تھی. کہاں جا رہی تھی؟ شہر. وہ 12,000 آبادی تھی. چھوٹا شہر یا قصبہ بولو جیسے گنبٹ, اس میں 12,000 آبادی تھی. تو کل وہ جماعت جا رہی, غیر مسلم بستی ہے. رات کو سب, یہ مولوی جمشید صاحب سے ان قانون نے سنا ہے, سب بستی والوں نے رات کو خواب دیکھا کہ آسمان کے طرف سے آگ آ رہا ہے, اس میں آدمی ہے, اور بستی والوں سے کہتا ہے اسلام لے آؤ ورنہ تمہیں یہ آگ جلا دے گی. صبح کو اٹھے, ہر ایک آدمی دوسرے سے بیان کرتا ہے میں نے ایسا خواب دیکھا, میں نے ایسا خواب دیکھا. پریشان ہو گئے کہ اسلام کیسے لیں گے. جب دن کے 8-10 بجے ہو گئے, پاکستانی جماعت بستر کندھوں پر وہاں داخل ہو گئی. یقین کرو مولانا جمشید صاحب فرماتے ہیں ساری بستی والے ایک دن میں 12,000 کے 12,000 کو ایمان نصیب. یہ مولانا عمر پالن پوری بنگلہ دیش اجتماع میں فرماتے تھے جب حق کی آواز قربانی سے ہوتی ہے اللہ غیبی طریقے سے اسلام کو پھیلاتے ہیں, غیبی طریقے سے, خوابوں کے ذریعے سے. اب بتوں سے ہدایت کی آواز آئی. عبدالوہاب صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ساتھی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پہلے قدم پر سارے گناہ معاف ہوتے, یہ کہاں سے نکالا ہے؟ اللہ کے راستے میں پہلے قدم پر کیا معاف ہوتے؟ یہ عبدالوہاب صاحب رائے ونڈ کے ممبر. پھر ایک واقعہ سنایا کہ نبی علیہ السلام کے 2 بڑے صحابہ عمرو ابن العاص اور خالد ابن ولید, یہ بہت زمانہ اسلام کے خلاف لڑے ہیں, اسلام کے خلاف لڑائی کی ہے. یہ مکہ میں تھے, نبی علیہ السلام مدینے میں تھا. ایک وہ صبح کو بتوں کی عبادت کرتے, 1 گھنٹہ آتے تھے. وہ بت ایک دن الٹا پڑے ہیں گندگی میں. ان کو بڑا غصہ ہے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے, ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم. ان کو صاف کیا, عطر لگایا, پوجا پاٹ کیا. دوسرے دن پھر الٹا پڑے ہیں. تیسرے دن پھر, یہ ان قانون نے سنا عبداللہ,
तीसरे दिन बुतों से कहा इतना तो बताओ कि तुम्हारे साथ ये जुल्म कौन कर रहा है। जब हक की दावत कुर्बानी के साथ होती है, बुतों से आवाज निकल आई कि हमारा जमाना चला गया मस्जिद वालों का। बुतों से अल्लाह ने आवाज निकलवाई कि हमारा जमाना, अभी मस्जिद वालों का जमाना आया। दोनों ने कहा अभी तो बस और कोई रास्ता नहीं है इस्लाम लाने के अलावा। दोनों मदीना रवाना हो गए, चले गए। नबी अलैहिस्सलाम बड़े खुश हो गए। खालिद इब्न वलीद नबी अलैहिस्सलाम जिसको इस्लाम में दाखिल करते हैं हाथ मिलाते। अमर इब्न लास को हाथ दिया, उसने हाथ पीछे कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा या मामर हाजा, ये क्यों? उसने कहा मैंने इस्लाम के खिलाफ इतनी जान माल लगाई है, अभी मुसलमान होने के बाद शायद इतना मुझसे नहीं, अगर पीछे का था जो मैंने किया वो माफ होता है फिर तो इस्लाम लाऊंगा, वरना मेरे इस्लाम लाने का कोई खास फायदा नजर नहीं आता है। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने 3 जुमले फरमाया, या हमारा अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम से पहले एक आदमी ने जितनी भी सब इस्लाम ला कलमा पढ़ने से ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे माँ के पेट से पाक। वल हज यहदिमु मा कानहु, हज सही हज आदमी करे हज मबरूर, इससे पिछले सारे गुनाह माफ होते हैं। वल हिजरत यहदिमु मा काना क़ब्लहु, अल्लाह के रास्ते में निकलने से सारे गुनाह माफ होते हैं। और ये परेशानियां क्यों आते हैं? गुनाहों की वजह से। फमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफु अन कसीर, अपने गुनाहों को माफ करवाओ, अल्लाह के रास्ते में निकलो। अमली तौबा, अमली तौबा यह है कि इस माहौल को छोड़ो। अल्लाह हम सबको अमली तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। बस बात खत्म कर तो एक वाकया सुनाता हूँ, बिल्कुल बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आपने पहले भी सुना है लेकिन ईमान ताजा है। कुरान हदीस को बार बार सुनने से ईमान ताजा होता है। एक आदमी ने 99 कत्ल किए थे, कितने? सही हदीस है। तो एक बुजुर्ग के पास गए कि मैंने 99 कत्ल किए, मेरी गुनाह माफ हो सकती है? उसने कहा जाओ 99 कत्ल है, तो तलवार हाथ में दी, उसका भी सर कलम कर दिया। फिर उसको ये तुमने किया कर दिया। किसी ने कहा वहां एक आलिम है, आलिम के पास जाओ, वो आलिम ने कहा कि कुरान में तो अल्लाह ने कानून भेजा है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, बाकी जिसको चाहे माफ करता है। मौलाना सईद अहमद खान साहब शिर्क के बारे में भी कहते हैं, शिर्क को तब माफ नहीं करता है कि शिर्क के साथ दुनिया से चला गया, अगर शिर्क से तौबा किया शिर्क को भी। लेकिन ये अभी ये बात सुनो, लेकिन ये जुबानी तौबा नहीं है। अभी हम जो तौबा करता है ना, जुबानी तौबा करता है, वो अमली तौबा किया है कि इस माहौल में तू खराब हुआ है, इस माहौल को तुमने छोड़ना होगा। इस माहौल को मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ गुम्बट में नेक लोग हैं, वहां चले जाओ। तो वहां चलने लगा, जब बुरी बंडा में पहुंचा, इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज़ की। रहमत के फरिश्ते आए, अजाब के आए। रहमत के फरिश्ते आए कि तौबे की नियत से जा रहा है, हम उसकी रूह ले जाएंगे। अजाब के फरिश्ते आए कि 100 कत्ल किए हैं। अल्लाह ने तीसरा, सही हदीस है, तीसरा फरिश्ता भेजा कि जमीन नापो, अगर यहां से बाबरी बांडे का फासला ज्यादा किया हो, आगे गुम्बट का तोड़ा हो तो रहमत के फरिश्ते, अगर ज्यादा अभी बाकी हो तो रहमत। तो एक बालिश जमीन उसने ज्यादा किया था। एक रिवायत में जब गिरा तो गिरती है किसा इस तरह एक बालिश, इस पर अल्लाह ने माफ कर दिया। लेकिन अमली तौबा, तो हमें भी अमली तौबा अल्लाह के रास्ते में निकलने से होता। अब मेरे प्यारे भाई एक दरखास्त है, अभी तो दिन है, एक तो आज इज्तिमा भी बयान शुरू होगा, इज्तिमा का घरों में भी दुआ करो। ये भी हमारा इज्तिमा है, जहां इज्तिमा हो रहा है इनके लिए 2-3 दिन अपने मस्तूरात को भी ऐसे इज्तिमा के लिए भी दुआ करो। अल्लाह पूरे आलम के आइंदा शबे जुमा को हमारे वाला आता है। ये सवाल है, ये दरखास्त है, ये दुनिया के तकाजे पूरा नहीं होते हैं। हाथ सिर्फ खड़ा करो, इंशाअल्लाह हम अपने घर से एक आदमी मशवरे से 4 महीने चिल्ली के लिए दे देंगे। सिर्फ हाथ खड़ा करो, होशना नहीं है, मशवरा करो घर में। हाँ या अल्लाह सबके इरादों को कबूल फरमाए। और कम से कम जैसे भाई ने ऐलान में भी कहा, इज्तिमा पर तो सारे चले जाओ, और हर मस्जिद से, असल तो हर घर से एक आदमी अल्लाह को वाट को जन्नत का नमूना बनाएगा। ये तुम्हारे ख्याल वो सोच में नहीं, लेकिन इस काम के बरकत से, इस काम के इतने अल्लाह पाक इलाकों से अजाबों को हटा देता है।
اور کم از کم ہر مسجد سے چلی 3 چلی کی جماعت تو کوشش کریں گے نا. کس کس مسجد سے جماعت تیار ہے کھڑے ہو جائے پھر بیٹھ جائے. جن کو پتا ہے کہ ہمارے مسجد سے چلی کی جماعت تیار ہے, ہاں ماشاء